السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا ٹاپک قرآن اور امام مہدی علیہ السلام جس کے اوپر آج ہمارے پروگرام میں گفتگو جاری ہے. اور ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں. اتنا اہم ٹاپک ہے, اتنا خوبصورت ٹاپک, ہم اپنے وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہو وہاں ہم سب اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں, تاکہ شاید ہمارا یہ چھوٹا سا حصہ, یہ چھوٹی سی کاوش شاید ہماری یہی کام آ جائے آخرت کے روز, اور یہی ہمارا بخشش کا سبب بن جائے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی محترمہ فرز صاحبہ, اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 20, جس میں کہ بہت خوبصورت انتظار کے حوالے سے کہ ہمیں کیسے انتظار کرنا ہے, کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور وہ یقین لوگوں کا ایک اٹھ جائے گا کہ واقعی امام ہیں تو آتے کیوں نہیں, ظہور کیوں نہیں فرماتے. تو یہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ انتظار کرو, مطلب کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک حق کی بات ہے, اس پہ آپ کو یہ یقین رکھ کر انتظار کرنا ہے. سورہ یونس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ. اور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اے پیغمبر کے اوپر کیوں معجزہ نازل نہیں ہوتا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, تم کہہ دو کہ غیب تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, کہ جو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. جی اب میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی فرمائیے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. جی نبیلہ بہن, بہت خوبصورت آیت کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے سورہ یونس کی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے بھی آپ نے فرمایا ہے کہ انما الغیب للہ, کہ جو غیبت ہے وہ خدا کے واسطے ہے, یعنی مخصوص ہے اللہ کے لیے غیبت. بالکل. اور اللہ غیب میں ہے, لہٰذا اگر آپ اس کی حجت کی غیبت کے دور میں اس غیبت پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کی غیبت پہ آپ کا ایمان اور زیادہ قوی ہوتا چلا جائے گا, اور زیادہ قوی ہوگا. اور اللہ اپنی مثال دے رہا ہے, اپنی مثال دے رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی غیب میں ہے, وہ اپنی مثال دے رہا. اور اس کے بعد یہ فرما رہا ہے اپنے کلام الہی میں کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں نہیں معجزہ آتا, تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر غیبت کو رسول کا معجزہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس طریقے سے کہ رسول کی امت کو آزمایا بھی ہے اور تمام امتوں میں رسول کی امت کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ کسی نبی کی امت کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپارچونٹی نہیں دی ہے کہ وہ غیبت میں ہوں اور وہ اس ایمان پر قائم بھی رہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 دن غیبت میں رکھا, اور کیا ہوا, ان کی امت نے گوسوالے کی عبادت شروع کر دی. گوسالے کی عبادت شروع کر دی. 10 دن کا جو ایکسٹینشن 10 دن کے ایکسٹینشن میں 30 دن تک انہوں نے انتظار کیا, اور وہ 10 دن کا جو ایکسٹینشن تھی اس میں ان کے ایمان متزلزل ہو گئے. تو آپ اس غیبت کے حوالے سے اگر دیکھیں جو کہ ٹیمپریری اور بہت ہی کم مدت کی تھی, اور اس میں لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے, مگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ جو غیبت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے, اور جس کو 1000 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کی آخری حجت کی غیبت کا, اس کے باوجود لوگوں کے ایمان جو مومن ہیں, صاحبان ایمان ہیں, جو متقی ہیں, وہ آج بھی اس غیبت پر اتنے 1000 برس گزر جانے کے باوجود, اور ان ہزار برسوں میں نہ جانے کتنی دفعہ ایسی سچویشنز آئی ہیں. آپ دیکھیے کہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے نا. بالکل. ظلم و تشدد انتہا کے باوجود جو مخلص ہیں, جو مومن ہیں, جو متقی ہیں, ان کا غیبت پہ ایمان اسی طریقے سے ہے, کیونکہ وہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے, فَانْتَظِرُوا انی معکم من المنتظرین, کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو,
اس معجزے کا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جب اس کی مشیت ہوگی تب وہ اس معجزے کا اظہار اور اس معجزے کو عیاں کرے گا اس دنیا میں. تو ذات امام مہدی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے. بے شک. اور اس کے لیے حکم یہ ہے اے حبیب ان سے کہو کہ انتظار کرے اور یہ کہو کہ تم بھی منتظرین میں سے ہو, یعنی تم بھی انتظار کر رہے ہو. اب یہاں پر رسول بھی منتظر ہے, یعنی کہ ایک طریقے سے رسول کے کردار کو نمونہ بنایا کہ منتظر کس طریقے سے ہے. اس طریقے سے منتظر ہو جس طرح کے رسول منتظر ہے کہ جو مسلسل اس آخری حجت کے جو پردہ غیب میں ہیں اس کے تعارف کو پیش کر رہے ہیں. کون ہوگا؟ میرا ہم نام ہوگا, اس کا یہ لقب ہوگا, میری نسل سے ہوگا, میری اولاد سے ہوگا, اور وہ جب ظہور کرے گا تو اس کی ساری علامتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. یعنی انتظار کا یہ طریقہ ہے. کال آ رہی ہے؟ نہیں جی ابھی نہیں جی. انتظار کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے اندر معرفت ہو, اپنے وقت کے امام کی پہچان ہو, اور اس کے بعد پھر انتظار کس طریقے سے ہو, یعنی جس مقصد کے لیے امام کا ظہور ہوگا حق کا بول بالا کرنے کے لیے, تو حق شناسی تمہارے اندر ہونی چاہیے. بالکل. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا لائیو. جی ایسے نمبر لکھا ہوا ہے ٹاپک آن دا قرآن اور امام مہدی علیہ السلام. جی جی اس سے مجھے تھوڑا سا خلاصہ کرنا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آتے 1400 سال کے بعد نا, اور 20 یا 30 سال اس کے بعد نا, 1420 سے 1430 اکارڈنگ ٹو حدیث if you look at it. اور پھر دوسری سائنس بھی ہے جو کنگ عبداللہ کی سائنس تھی, اس کا بھائی کا نام اینیمل کے پیچھے لکھا ہوا تھا لائک فہد مینس چیتا. So all those signs are fulfilled. But before Imam Mahdi al-Islam appears, a big event has to happen in the world, which is Qiyamah Sughra, which people don't understand. They keep crying for Mahdi al-Islam to come. Mahdi al-Islam is just one ordinary person with 313 followers who will give bayat to him. But in what time? Not in these times, because he is not going to be carrying guns and things like that the way the world is going at the moment. The world will break up totally. 1/3 mankind has died already. In First World War, Second World War, there's other war string jo bhi ho raha hai, isme 1/3 log mar chuke hain. जी. اور 1/3 مریں گے اس دن جب قیامت صغری ہوئے گی, جو 3 دن رات کا کہنے میں آئے نا, اور سورج اگے گا ویسٹ سے. جی. اس کے بعد آتے امام مہدی علیہ السلام, اس سے پہلے نہیں آ سکتے کیونکہ he will not be accepted in the society in the condition that the world is in at the moment. اپنا نام بتائیں. may I know your name بھائی? My name is Mahmood. Okay. Where are you calling from? My father's name is Abdullah. Where, Her name is Abdullah. Where are you calling from? I'm calling from a green island. Green Island. Yeah, which has a kingdom, which has Medina, which means a big city. Okay. Where communication is by light, which is fiber optic broadband. Ji. I come from Imam Jafar Sadiq's lineage. MashaAllah. Through Abdul Qadir Jilani, who was Hassani and Hussaini. And we were from the family of probably Pir Yusufuddin had come to India, but it was that part of India was part of Khorasan. Okay, Ji, thank you very much for calling, Bhai. You really gave a very good message. The Mahdi wants to come out, but it's not the right time. It happens after Qiyamah Sughra, which happens in Ramadan. That begins on a Thursday. Okay. Thank you, bhai. Thank you so much for joining us today in our program. Jazakallah. All right, sure. Jazakallah. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں دائفہ تنفاق بول رہی ہوں. میں آپ سب کو شبان کی اور میرے مولا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارک ہو. اور میں اشعار اپنے لکھے ہوئے اور میں پیش کرنا چاہ رہی امام عثمان علیہ کی خدمت میں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بسم اللہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد یا صلوات و سلام آپ پر یا امام صلوات و سلام آپ پر یا امام میرے زمانے کے امام آپ پر سلام ہو میں قربان جاؤں میں فدا جاؤں میں قربان جاؤں میں فدا جاؤں کہاں ہو مولا اب آ جاؤ امام زمانہ علیہ السلام اب آ جاؤ کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے پڑھ کے نماز فجر آپ کی امامت میں پڑھ کے نماز فجر آپ کی امامت میں آپ کے لیے میں ناشتہ بناؤں کروں آپ کے گھر کی صفائی میں کروں آپ کے گھر کی صفائی میں آپ کی نوکر بن جاؤں صلاۃ و سلام آپ پر یا امام بہت شکریہ آپ کا بہن آپ نے کال کیا محمد محمد یاد رکھنا بالکل آپ بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو مچ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے اللہ پاک دونوں جامع ماں محمد والے محمد رکھے ہمیں اللہم صلی علی محمد والے محمد والے محمد وجل فرجہم جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ویورز تھے انہوں نے شمولیت کی جی ابھی ہم نے سورہ یونس کی جو آیت پہ محترمہ فروز صاحبہ نے روشنی ڈالی بڑا خوبصورت پیغام کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منتظر ہوں اور میرے ساتھ تم انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انتظار کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ میں بھی منتظر ہوں اپنے بیٹے مہدی کے ظہور کا جی السلام علیکم کال ڈراپ ہوگی جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے اور جس میں بھی انتظار کے حوالے سے اور ایک اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ قل متربص فتربصوا اے رسول تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے فستعلمون من اصحاب الصراط السویٰ ومن اہتدی جی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میں مقصود فاطمہ برمنگھم سے بات کر رہی ہوں جی جی میں آپ کے پروگرام میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ سنا ہے حدیثوں میں علماء سے بھی سنا ہے کہ آخری زمانہ میں بہت زیادہ مسلمان مارے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں آئے دن گلے کاٹے جا رہے ہیں کچھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اب اور کتنا ظلم ہوگا کہ امام ظہور کریں گے بس یہی میرا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کو پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں بہت شکریہ مقصود فاطمہ بہن آپ نے جوائن کیا جزاک اللہ خیر جی اور جس میں پروردگار ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آئے تو تم بھی انتظار کرو پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں جی محترمہ فیض صاحبہ جی نبیلہ بہن یہ سورہ طٰہٰ کی بھی جو آیت ہے 135 تو اس میں بہت واضح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شخص ظاہر ہے اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کا منتظر بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اپنی ذات میں ہمیں اکثر یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم باعمل ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کی حکم کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیے آپ اگر دیکھیں تو ہم لوگ اکثر جو دین کو سمجھے ہیں اپنی مرضی کے مشیت کے مطابق مشیت رب سے زیادہ ہم اپنی مشیت کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق دین کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سچے حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ کون عملی اعتبار سے کس مقام پر ہے یعنی کہ وہ اس کا جو شمار ہے وہ متقین میں ہوتا ہے مومنین میں ہوتا ہے یا منکرین اور منافقین میں ہے
تو یہ بھی ظہور امام کی ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا حق و باطل اس طریقے سے واضح ہو جائے گا جس طرح دن و رات. تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا شمار جو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کرے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اور جس پر ہم عمل پر ہیں اللہ کرے کہ یہ ہو کہ ہمارا شمار حق والوں کے ساتھ ہو. آمین الہی آمین. جی ڈاکٹر زہرا آپ کچھ فرمائیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب جیسے پورے قرآن میں یہی بتایا ہے کہ کس طرح سے صحیح راستے پہ چلو. اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. اس سورے میں جیسے ہے کہ اس سورے میں یونیورس کے بارے میں بتایا ہے کہ چاند ہے، سورج ہے، مطلب کس طرح سے سورج روشنی دیتا ہے، کس طرح سے مطلب جو چاند ہے وہ رات کی روشنی میں ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح سے پروف پورا دیا ہے اور کہا ہے جدوجہد کرتا ہے. جتنا ہم اللہ کو مانیں گے اتنا ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے اور جتنا سیدھے راستے پہ چلیں گے تو obviously we'll be on the right path. اب چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، بچوں کے آج کل امتحان ہو رہے ہیں، سب پڑھائی میں لگے پڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کو نتیجہ چاہیے، اچھا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جب تک اللہ کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے جب ہم نتیجے پہ آئیں گے جبھی تو ہم کو سمجھ میں آئے گا ہمارا راستہ کیا ہے. اس قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے، اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح راستے پہ آئیں. جیسے بچے کتاب پڑھ کے صحیح راستے پہ آتے ہیں تو ہم کو چاہیے ہم بھی مطلب قرآن پڑھیں، مطلب سمجھیں اللہ کو. اور ہر سورہ ہر پارے میں یہی ہے، اللہ نے اپنی گائیڈنس دی ہے، اپنی مطلب بتایا ہے، بلیف بتائی ہے. آئی ایم ناٹ وزبل but I'm there and this is what I do for you. So unless and that is how we'll believe in God. جب ہمارا بلیف پکا ہوگا تو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے. جب بلیف ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے، مطلب اوپر سے بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. عمل بھی کریں گے جب بھی صحیح ہوگا نا. اللہ نے کہا عمل چاہیے مجھ کو. مجھے آپ کا پوائنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ یقین کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، غیب پہ یقین رکھنا کیونکہ بہت بڑا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت بڑا حصہ ہے اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ چیزیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، کتنی چیزیں غیب پہ ہیں، وہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اصل ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم غیب پہ کتنا، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین قوم کون سی ہے، میری امت میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو لوگوں نے نام لیے کہ یہ لوگ ہیں، خود کھڑے ہوئے کہ ہم لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ غیبت میں، ان کا امام غیبت میں ہوگا اور ان کو اس پہ یقین ہوگا اور وہ اس دور میں رہ رہے ہوں گے، وہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے. تو کتنا غیبت کے حوالے سے آ گیا کہ صرف ایک مثال دی ہے کہ غیبت جو اپنی غیبت کے اگر امام پہ غیبت میں یقین رکھیں تو ہم اللہ پہ یقین رکھیں گے، قیامت پہ، روز محشر پہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ ہمارا بہت اچھا. مجھے آپ کا یہ فوکس پوائنٹ لگ رہا ہے کہ اللہ نظر تو نہیں آتا لیکن پورا قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ مطلب اللہ ہے وہاں پہ. یقین کی منزل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مطلب سورج کہاں سے آیا، کدھر سے آیا. بالکل جب تک اللہ پہ یقین جبھی جتنا پڑھیں گے جتنا لکھیں گے اتنا یقین جبھی اللہ میں نے کہا نا نالج از ویری امپورٹنٹ. بالکل جیسے کہ ابھی جو آیت ہم نے معذرت کے ساتھ ان کا جو ایک گفتگو میں ابھی بہت سمپل وے میں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی طرف ذرا سا متوجہ ہوں کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ نتیجہ، دیکھیے جب نتیجہ، ابھی آپ نے ایگزامپل دی ہے ایگزام کی، کہ نتیجے کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو اس نتیجے کو اپنے معیار کے مطابق، یعنی کہ بہتر نتیجہ چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں. تو نتائج کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہ امام کی غیبت کے حوالے سے بھی نتیجہ نکل رہا ہے وہاں پر، حق و باطل کا فرق، تفریق وہاں پتہ چل رہی ہے. تو اگر نتیجے کو ہم فوکس کریں گے تو خود بخود اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے. ہمارا نتیجہ جب ہو، امام کا جب ظہور ہو تو اس کے نتائج میں ہمارا شمار جو ہے وہ اہل حق کے ساتھ ہو، نہ کہ اہل باطل کے ساتھ ہو. تو بہت بہترین، مجھے تو آپ کی اس جملے سے بہت زیادہ یعنی کہ کہنا چاہیے ایک رہنمائی ملی ہے کہ دنیا میں ایک رزلٹ نظر آتا ہے نا تو ہم اس کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں. تو وہی پھر کہ غیبت پہ یقین نہیں ہے نا ہمارا اتنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں کر لیں گے، اس کو اتنے ایفرٹ نہیں ڈالا جاتا جتنا کہ جو چیز سامنے نظر آئی ہے اس کے لیے ہم لوگ. اسی لیے دیکھیے کہ جو
غیبت کے حوالے سے ابھی بھائی کی بھی کال آئی تھی کہ وہ یہ ہوگا تب امام آئیں گے، یہ کوئی حتمی اور یقینی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ ہوگا، علامتیں ہیں، یہ مشیت رب ہے. مشیت رب وہ کب کسی وقت بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے. اسی لیے مہلت نہ قیامت کی بتائی گئی ہے نا، نہ موت کا وقت بتایا گیا ہے، نہ غیبت کا وقت بتایا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس میں؟ فلسفہ کیا ہے اس میں؟ حکمت کیا ہے؟ ہر وقت تم اپنے آپ کو ہر سیکنڈ میں بیدار رکھو، ریلیکس نہیں ہو جاؤ، سست نہیں ہو جاؤ کہ اچھا ابھی تو ٹائم باقی، ابھی تو یہی علامتیں آئیں گی، تب ہم اس نیئر دا ٹائم ہم جو ہے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لیں گے. اینی منٹ کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو سکتا ہے. علامتیں ضرور موجود ہیں، مگر علامتوں کے حوالے سے بھی ائمہ کے بھی اقوال ملتے ہیں، احادیث رسول بھی ملتی ہیں کہ علامتیں بے شک ہیں، مگر ظہور کے وقت کے تعین صرف ذات رب العزت. بے شک. اور بالکل انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کہا ہم 1000 سال سے زیادہ، جیسے آپ نے کہا 1181 ایئرس ہمیں ہو گئے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے وقت کے امام غیبت کبریٰ میں ہیں. بے شک. تو اس کے لیے ہمیں بالکل کہ انتظار جو ہے وہ کیسا ہمارا ہونا چاہیے اور کیسے ہمیں تیار کرنا ہے، تیار ہونے، کیونکہ ہمیں بہترین نتیجہ ہمارا برآمد ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جی اسی جو آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 35، اس میں بڑا اچھا یہ ایک پوائنٹ میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر ہم ہائی لائٹ کریں کہ سیدھی راہ والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب ظہور ہوگا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں. تو یہاں پہ کہ الصراط السوا سے مراد کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ سیدھی راہ پہ ہمیں لے جانے والے، چلانے والے، صراط مستقیم جیسے وہ کون ہے اس وقت پتہ چل جائے گا لوگوں کو. اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ ومن اہتدی، تو ان سے کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اس میں بہت واضح ہمیں بتایا گیا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے. اور آئی تھنک ہمیں ہمارے لیے ایک بہت اچھا پیغام، اور اس بہت سی آیات ہیں جن پہ ہم غور و فکر کریں تو ہمیں تمام پیغامات مل سکتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ہماری ایک بہن تھی مقصود فاطمہ بہن، جنہوں نے جو فون کری تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا سوال تھا کہ اس زمانے میں اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں. حالانکہ ہم نے اس سوال کو شروع میں محترمہ فیض صاحبہ نے ڈسکس کیا تھا، جو ہم نے پہلی آیت ڈسکس کی، لیکن بہرحال تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کیوں امام ظہور نہیں فرما رہے؟ بے شک جیسے بھی ابھی میں نے عرض کیا نبیلہ بہن کی، یہ مشیت رب ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اس کی رضا ہوگی، تبھی امام کا ظہور ہوگا. اس میں جو ہے امام بھی منتظر ہے، امام بھی ہر وقت منتظر ہیں، جو وقت ان کے لیے جو جیسے کہ علامتوں میں ہمیں ملتا ہے، امام بھی منتظر، خود امام منتظر ہیں، پریپیئر ہیں، تیار ہیں ظہور کے لیے، حکم رب کے کا انتظار ہے ان کو. تو اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو مشیت رب ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا کہ ہاں اب یہ وقت آ گیا کہ امام کا ظہور ہو، تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا. اللہ ہمارا شمار ان کے ناصران و مددگار میں. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر زہرہ بہن، آپ نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور محترمہ فیض صاحبہ ایز نارمل ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ان آیات کی تفسیر فرمائی. اور ہم امید ہے کہ ہم نے جو بھی 2-3 آیات کو ڈسکس کیا، کہ ان کو اگر ہم انہی 2-3 آیات کو سمجھ لیں اور صحیح معنوں میں سمجھ لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے پیغام ہیں ہمارے لیے، کہ صحیح معنوں میں ہمارا شمار منتظرین میں اگر ہم اپنا کر لیں کہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے اور کیسے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اس اپنے عقیدے پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک کیا کہیں کہ ایفرٹ یا ایک کام ہے، کیا ہمارے لیے ایک بخشش کا سامان ہے کہ ہم اس پہ کس ثابت قدم رہیں. اور بس اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اختتام کو پہنچتے ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب ماہ شعبان جو ہے وہ بھی اپنے آخری دنوں کو پہنچ رہا ہے، اور اگلے ویک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم نے 2 مہینوں میں ایک جو کاوش ہم نے ڈالی کہ ہم خود کو ماہ رمضان کے لیے تیار کیا،
تو اب ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہیں اور کیسے ہم نے اس کو ماہ رمضان کو ویلکم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین ضرور اگلے ویک بھی پروگرام دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ٹپس ملیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں یا کچھ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب آپ کو بھی لے کے ساتھ چلیں, کیونکہ بہترین پیغام تو یہی ہوتا ہے کہ سب مومنیز جو ہے وہ ساتھ مل کے چلیں. ہم سب ساتھ, اگر ہم امام کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو ہم سب ساتھ تیار ہو, سب ساتھ مل کر ایک فوج تیار کریں. امام کو بھی خوشی ہو کہ میرے ماننے والوں میں ایک یونٹی ہے, ایک اتفاق ہے, اور سب میرے لیے اکٹھے مل کر تیار ہو رہے ہیں. سب کو ایک دوسرے کا احساس ہے کہ مجھے خالی خود کو تیار نہیں ہونا, مجھے دوسرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, کیونکہ ہم ایک فوج بنانی ہے, کیونکہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکوں گی اگر میں امام کے پاس پہنچی. اگر ہم سب ساتھ چلیں گے تو وہ ہمارے امام کی ایک مدد ہوگی. تو بس ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس میں ہم سب ساتھ ہوں, ساتھ مل کر چلیں, ساتھ تیاری ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے, اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے یونٹی کو پریفرنس دیں گے, تو انشاءاللہ ضرور ہم ایک دن اپنے وقت کے امام کے ساتھ جا ملیں گے. بس ناظرین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.